الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو، خواتین اہل بیت کو کربلا سے لے کر ابن زیاد کے دربار میں کس طرح پہنچایا گیا، وہ تمام حالات ذکر کیے گئے، اور پھر بروز اتوار بعد مغرب کے بھی وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد کیا واقعات پیش آئے، وہاں پر کس طرح کے حالات تھے، وہاں پر کس طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، اس کو اتوار بعد نماز مغرب بیان کیا گیا. اب ابن زیاد کے دربار سے لے کر، کوفہ سے لے کر دمشق جہاں یزید رہتا تھا، ابن زیاد یزید کی جانب سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا. کربلا پر جس نے ظلم و ستم اولاد رسول پر کیا وہ یزید کے حکم سے ابن زیاد نے کیا، جو کوفہ کا گورنر، وہاں کا بادشاہ بنایا گیا تھا. یزید رہتا تھا دمشق میں، سیریا کا جو دارالحکومت ہے، سیریا کا جو دارالحکومت شہر ہے دمشق، یہاں پر یزید رہتا تھا. اب یزید کا حکم آیا کہ آل رسول کو، خواتین اہل بیت کو اب کوفہ سے یزید کے دربار میں پہنچایا جائے. تو یہاں حکم آتے ہی ابن زیاد نے حکم دیا اپنے چند سپاہیوں کو کہ تم خواتین اہل بیت کو لے کر اور شہیدوں کے سروں کو لے کر کوفہ سے یزید کے دربار دمشق تک تم پہنچنا. تو تمام خواتین اہل بیت کو اونٹوں پر بٹھا دیا گیا، اور اسی حالت میں خواتین کو بھوکا پیاسا رکھ کر رسیوں سے ہاتھوں کو جکڑ کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے لے کر پیر تک اور بیڑیاں پہنا کر اور ان کے ہاتھ اور پیر کو زنجیروں سے باندھ کر اب انہیں بھی کوفہ سے لے کر دمشق کی جانب انہیں سفر روانہ کر دیا گیا. جب یہ سفر شروع ہوا تو تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سفر جیسے ہی کوفہ سے دمشق کا جاری ہوا، یہ سفر چلتا جا رہا تھا، قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. ایک رات کا وقت ہوا تو ان ظالم سپاہیوں نے یہ سوچا کہ رات کے وقت میں یہاں عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی. راستے میں اس مقام پر رات گزارنے کے لیے قافلہ رک گیا. تمام خواتین اہل بیت جو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے وہ سارے کے سارے سواریوں سے نیچے اتر گئی، اور جو شہدائے کربلا جو تمام امام حسین کے ساتھی تھے سب کے سر نیزوں پر تھے. تو وہ تمام ظالم اسی عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے قریب رکھ کر وہ شراب پی رہے تھے. ایک طرف رات کا سماں ہے اور یزیدی ظالم ہے، امام حسین کا سر مبارک اپنے سامنے رکھ کر وہ شراب پی رہے ہیں. یہاں وہ شراب پی رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک قلم ظاہر ہوا اور وہ دیوار پر غیب سے لکھنے لگا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کہ غیب سے قلم نے لکھا کہ جن ظالموں نے حسین کو شہید کیا ہے قیامت کے دن انہیں حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. وہ قلم غیب سے دیوار پر اس نے یہ بات لکھ دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس یہ تمام یزیدی سپاہی رکے ہوئے تھے، اس عیسائی وہاں کا ایک عیسائی آیا جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، ان عیسائیوں کا عالم تھا. اس نے آ کر دیکھا کہ ایک طرف یزیدی ظالم ہے جو شراب پی کر بیٹھے ہوئے ہیں،
دوسری طرف چند معصوم خواتین ہیں جو قیدی بنا کر لے کر آ رہے ہیں، اور چند سر ہیں جو نیزے پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس عیسائی عالم کو بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے جا کر ایک یزید کے سپاہی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے قیدی بنایا ہوا ہے؟ یہ خواتین نظر آ رہی ہیں اور بڑی بھوکی پیاسی ہیں، یہ سر کس کے ہیں؟ ایک یزیدی ظالم نے کہا تم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کی نواسیاں ہیں۔ یہ جو سر تم دیکھ رہے ہو یہ اولاد رسول کے سر ہیں جو یہاں پر نیزوں کی نوک پر ہے۔ اس نے امام حسین کے سر کی جانب اشارہ کر کے بتلایا یہ جو سر حسین ہے یہ ہمارے رسول کے نواسے کا سر ہے، جس کو آج ہم نے کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر ہم یزید کے دربار میں لے کر جا رہے تھے۔ وہ عیسائی تھا، اس نے جب یہ سنا وہ سر سے لے کر پیر تک کام گیا۔ اس نے کہا کہ اے ظالموں، یہ جو تم نے حرکت کی ہے، تمہاری اس حرکت سے یقین ہو گیا کہ تم جیسا کوئی ظالم دنیا میں نہیں ہے، کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس نبی کی بتائی ہوئی نماز پڑھتے ہو، جس نبی کے بتائے ہوئے دین پر چلتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر تم نے چڑھایا ہوا ہے، اور اسی نبی کے نواسے کا سر اپنے قریب رکھ کر تم شراب پی رہے ہو۔ تم جیسا بدترین شاید کہ روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یزیدی ظالموں نے جب اس عیسائی عالم سے یہ باتیں سنی، اس سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو ہمارا معاملہ ہے، تم خاموش رہو اور ہم یہاں ایک تھوڑی دیر رک کر آگے پھر اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس عیسائی عالم نے کہا کہ اے ظالموں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر پسند آئے تو قبول لینا، اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، وہ دنیاوی مال و دولت کے لالچی تھے۔ انہوں نے پوچھا جب تم 10,000 دینار ہمیں دو گے، ہمیں اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس آج کی ایک رات کے لیے امام حسین کا سر میرے حوالے کر دو، بس ایک رات سر حسین کو میرے حوالے کر دو۔ اور جو خواتین اہل بیت آئی ہوئی ہیں، جو بہت ہی پریشان حال نظر آ رہی ہیں، جو غمگین نظر آ رہی ہیں، ایک رات میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک رات انہیں کچھ کھلانا چاہتا ہوں، میں ان کے آرام کا خیال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک رات یہ خدمت کرنا چاہتا ہے اور ہمیں 10,000 دینار دے رہا ہے، 10,000 سونے کے سکے مل رہے ہیں۔ وہ دنیاوی لالچی تھے اور دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے، وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 دینار ہمیں دے دو اور ایک رات کے لیے سر حسین کو اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے 10,000 دینار دے دیا۔ خواتین اہل بیت کو وہ اپنے گھر لے کر آیا، اپنے گھر کی صاف صفائی کی اور اپنے گھر کو، ایک کمرے کو اس نے عطر سے معطر کیا اور تمام خواتین اہل بیت کو اس کمرے میں اس نے رکایا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان لگوائے اور کہا کہ جب کبھی تمہیں خدمت کی ضرورت پڑ جائے یہیں دروازے پر میرا ایک خادم کھڑا رہے گا، بس تم آواز دینا، تمہاری خدمت کے لیے میرا خادم آ جائے گا۔ ان خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو ہے کون ہمیں اس راستے میں اور اس جنگل میں ہماری اتنی خدمت کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں ہوں، تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہوں، تمہارے نبی کے دین پر چلنے والا تو نہیں ہوں، میں ایک عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، ان کے دین پر عمل کرتا ہوں، میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن تمہارے نبی کا ذکر بہت سنا ہے۔ آج تمہارے چہرے دیکھ کر میرے دل کو یقین ہو گیا کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ سچے نبی ہیں۔ آج تمہاری اس حالت میں دیکھ کر مجھے دل کو برداشت نہیں ہوا، میرے دل نے کہا کہ ایک رات تمہاری خدمت کروں، اس لیے اپنے گھر لے کر آیا ہوا ہوں، جس کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے میرے خادم کو آواز دینا، میرا خادم آ جائے گا۔ خواتین اہل بیت نے اس شخص کی اس ہمدردی کو دیکھ کر دعائیں دی اور وہ شخص امام حسین کا سر لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا اور ایک اس نے بڑا سا برتن لیا، امام حسین کے سر کو رکھا اور عطر سے امام حسین کے زلفوں کو صاف کرنے لگا، جن زلفوں پر کربلا کی مٹی لگی ہوئی تھی اور جس چہرے پر کربلا کا خون لگا
ہوا تھا، وہ عطر سے امام حسین کے چہرے سے بہنے والے خون کو صاف کرتا، وہ عطر سے آپ کی زلفوں کو صاف کرتا۔ ساری رات وہ بس سر حسین کو دیکھتا گیا اور روتا گیا، عقیدت اور محبت سے سامنے رکھتا تھا اور امام حسین کا سر دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ جس سر حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چومتے تھے ظالموں نے کیسے شہید کیا ہوگا۔ بس اسی محبت عقیدت میں اس کی رات گزر گئی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے، خدا کے محبوب بندوں کا ادب کرتا ہے، اللہ خالی ہاتھ انہیں جانے نہیں دیتا۔ یہ عیسائی تھا، یہ کافر اور مشرک تھا، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آل رسول کے لیے، امام حسین کے لیے 10,000 دینار اس نے قربان کیے تھے، دنیا کی دولت قربان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے میرے نبی کے خاندان پر اتنی خدمت کی ہے، اتنا قربان کیا ہے، بارگاہ خداوندی سے آواز آئی، اے عیسائی، تو نے سر حسین کا ادب کیا، محبت کیا اور حسین کے زلفوں کو عطر سے صاف کیا، حسین کے چہرے کو عطر سے صاف کیا، بس اس خدمت کے صدقے میں ہم تمہیں ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا منظر بتایا کہ سر حسین پر ایک نور کی برسات ہونے لگ گئی اور ایک نور امام حسین کے سر کے اطراف طواف کرنے لگا جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ جب اس عیسائی نے دیکھا، آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، سر حسین کے ادب کے صدقے میں اللہ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اسلام قبول کر کے جیسی صبح ہوئی، صبح ہوتی ہی یزیدی فوج نے کہا تھا کہ سر حسین کو ہمارے حوالے کرنا ہے، تو صبح ہوتی ہی اس نے امام حسین کا سر ان کے حوالے تو کر دیا۔ خواتین اہل بیت کی ساری رات تو خدمت کی، اب صبح ہونے کے بعد اب اس کے دل نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ اب وہ امام حسین سے جدا ہو جائے اور خواتین اہل بیت سے جدا ہو جائے۔ وہ ایک خادم بن کر اور ایک چھوٹا سا غلام بن کر، غلاموں کے لباس پہن کر وہ بھی قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ یہ ہے ادب رسول کا اجر، یہ ہے امام حسین کی ادب کا اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا۔ ادب اور احترام جب بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ادب کے صدقے میں بندے کو وہ نعمت عطا فرماتا ہے جو بندے کو عبادت سے نہیں ملتی۔ عبادت سے وہ مقام، وہ مرتبہ بندے کو نہیں ملتا جو ادب سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، تعظیم سے ملتا ہے۔ اگر ادب نہ ہو دل میں، اگر ادب نہ ہو، ادب کے بغیر، محبت کے بغیر جتنی بڑی عبادت کر لے بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی ہزاروں واقعات ہیں کتابوں میں، کئی سارے وہ لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ادب اور احترام اور محبت کی وجہ سے اپنی عبادتوں میں کمی رہنے کے باوجود، گناہگار رہنے کے باوجود اللہ نے محبت اور ادب کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرما دیا۔ ایک واقعہ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ کوئی بندہ عبادت کیا ہو لیکن اللہ والوں کی بے ادبی کر کے اور انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی کر کے، انبیاء اور اولیاء کی شان میں گستاخی کر کے اپنی عبادت کے بل پر وہ جنت میں داخل ہوا۔ ایسا ایک واقعہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ادب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے اور وہ مقام اس کو نصیب فرماتا ہے کہ جس مقام کے تعلق سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی جو زندگی تھی، اپنی زندگی کے 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے اور اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا تھا۔ 200 سال کی زندگی، جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اٹھا کر ایک کچرے کے کوڑے میں اس کو ڈال دیا، کیونکہ ساری قوم نے کہا کہ یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، یہ غسل کے لائق نہیں ہے، یہ کفن کے لائق نہیں ہے، اس لیے یہ دفن کے لائق بھی نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ اور ایک کچرے کے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دو۔ تو ایک کچرے کے ڈھیر پر لے جا کر اس کے جسم کو ڈال دیا گیا۔ اور اس زمانے کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، تمہاری قوم میں میرا ایک دوست مر کر پڑا ہوا ہے، تمہاری قوم نے اٹھا کر اس کو ایک کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا، کسی نے اس کو کفن نہیں دیا، نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ اس کو دفن کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ اور خود تم نماز جنازہ پڑھا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ جس گندگی میں پڑا تھا اس کو نکالا، اس کو نکال کر آپ نے اس کو غسل دیا اور آپ نے اس کو کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے اپنی قوم کو بلا کر اس کو دفن کروایا۔ قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جس شخص کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، جس شخص کو آپ کفن دے رہے ہیں، یہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے، یہ کوئی نیک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے،
200 سال اس نے اللہ کو ناراض کرتا رہا، کبھی ہم نے اس کو عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن آپ اللہ کے نبی ایسے بدترین انسان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دفن کرنے کے بعد کوہ طور پر گئے، عرض کیا کہ مولا قوم تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو 200 سال کا گناہ گار ہے، مگر تو کہہ رہا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، تو کہہ رہا ہے وہ میرا دوست ہے، وہ تیرا محبوب کیسے بن گیا، وہ تیرا دوست کیسے بن گیا؟ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی کہ اے موسیٰ تیری قوم نے بالکل صحیح کہا، اس بندے نے اپنی زندگی کے 200 سال گناہوں میں لگائے، لیکن جب کبھی بھی تورات کو کھولتا تھا، تورات میں جہاں مصطفیٰ کا نام دیکھتا تھا آنکھوں کو لگا کر چومتا تھا، اس کے صدقے میں نے 200 سال کے گناہ معاف فرما دی۔ یہ ادب کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادب اور محبت کے صدقے میں 200 سال کے گناہ گار کی مغفرت فرمائی اور اس کو جنتی بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ادب کا یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ جب کبھی بندہ اب ایک ایمان والا، ایک مومن جب تک اپنے دل میں محبت نہ رکھے بزرگان دین کی، اولیاء کی، انبیاء کی، حضور علیہ السلام کی، آل رسول کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، جب تک ان اللہ والوں کی محبت اور ادب دل میں نہ آئے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس عیسائی کا یہی حال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی کو ایمان عطا فرما دیا۔ اب وہ عیسائی اہل بیت کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ان لوگوں نے، ان ظالموں نے ایک مقام پر روک کر یہ چاہا کہ جو کچھ انہوں نے 10,000 دینار اس عیسائی عالم سے لیے ہوئے تھے اور جو خواتین اہل بیت سے جو کچھ انہوں نے چرایا تھا اور ان سے جو درہم اور دینار اہل بیت کی خواتین سے چھینا تھا، وہ سب کچھ بیٹھ کر ایک مقام پر تقسیم کرے، اس کو بانٹے۔ تو جب وہ لوگ ان تمام درہموں کو، دیناروں کو ایک تھیلی میں بند کر دیا، جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا جو سونے اور چاندی کے سکے تھے، جو درہم اور دینار تھے، وہ سارے کے سارے مٹی کی ٹھکریاں بن گئی، وہ ساری مٹی بن گئے اور مٹی کی ٹھکریاں بن گئی۔ اور اس ٹھکری کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ٹھکری کے دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اے ظالموں یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم نہیں دیکھ رہے، یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہمیں معلوم نہیں۔ رب نے فرمایا ہمیں معلوم ہے۔ اب ٹھکری کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا تم نے جو کچھ کیا ان قریب ہم تمہیں اس کا انجام دکھائیں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، فوراً سزا مل جاتی ہے، یہ ایک اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور گناہ کرے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مہلت دیتا ہے، اس بندے کو ڈھیل دیتا ہے، شاید کہ وہ توبہ کر لے، واپس پلٹ کر آ جائے۔ جب بندہ وقت ملنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی مہلت پر، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر جب وہ گناہ نہیں چھوڑتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی زندگی میں اس کے گناہوں کے باوجود ایک وقت تک اللہ اس کو چھوٹ دیتا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کو معلوم نہیں، میں اتنے گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ مجھے کچھ نہیں کر رہا، میں شراب پی رہا ہوں اللہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، میں جوا کھیل رہا ہوں اللہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، میں سود کھا رہا ہوں لیکن اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آ رہا، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہا ہوں لیکن اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں آ رہا۔ وہ یہ نہ سوچے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، شاید کہ بندہ واپس پلٹ جائے، شاید کہ بندہ توبہ کر لے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے اور وہ واپس نہ پلٹے تب اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے، اور ایسا عذاب اترتا ہے کہ اس عذاب کے بعد وہ سنبھل نہیں سکتا، اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جب کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آئے، سر جھکائے اور اس گناہ کی معافی مانگ لیا کرے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منظر اس یزیدی فوج کو دکھایا ہوا تھا کہ خدا نے بتلا دیا اے اپنے دین کو جس مال کے لیے تم نے بیچا تھا، جس سونے چاندی کے لیے آل رسول پر اتنا ظلم کیا تھا، اور جس دولت کے لیے تم نے آل رسول کے گردنوں کو تم نے کاٹا تھا، نہ تمہیں وہ دولت ملی، نہ وہ مال ملا، نہ تمہیں دنیا ملی، نہ تمہیں دین ملا۔ جس مال کے لیے اتنا سب کچھ کیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ٹھکریاں بن گئے، کیونکہ دینے والا
والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ جب بندہ اللہ کو نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے جب وہ دنیا کی دولت حاصل کرتا ہے اللہ سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین کی زندگیاں اٹھائے، ایک ولی کامل ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس ایک شخص آ کر اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور ان سے پوچھا کہ حضور بڑا سخت مجبور ہوں اور اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس پر سورہ اخلاص قل اللہ احد کا سورہ پڑھا، دم کیا، سونا بن گیا۔ آپ نے اس مجبور انسان کو دے دیا، کہا جا اس کو لے جا کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، جا کر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس سونے کے ڈھیلے کو بیچا، جتنی قیمت آئی اپنی بیٹی کا نکاح ہو گیا، اور اس کے باوجود اور کئی ساری رقم بچ گئی۔ اور اس نے کیا کیا، دوسرے دن اپنے گھر پر ساری مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کیا، ساری رات وہی سورہ پڑھ کر دم کرتے جاتا، لیکن ساری رات پڑھنے کے باوجود بھی ایک ڈھیلا بھی سونے کا نہیں بنا۔ صبح ہوئی، آ کر اس نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ حضور ساری رات تو میں وہی سورہ پڑھا جو آپ نے سورہ پڑھا تھا، لیکن آپ کے پڑھنے پر سونا بن گیا، میرے پڑھنے پر سونا نہیں بنا۔ تو پیر و مرشد نے کہا اے اللہ کے بندے، جو میں نے پڑھ کر اس پر دم کیا، میرا مقصد دنیاوی حرص اور لالچ نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ تیری مجبوری کو دور کر دے۔ تو اللہ نے میری زبان میں اسی تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، لیکن تمہاری زبان میں چونکہ تاثیر نہیں ہے، تم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، اور تم طرح طرح کی بری باتیں کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، اور تمہاری زبان میں اللہ تاثیر کہاں سے پیدا کرے گا؟ تمہاری زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ والے جن کی زبان صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی رہتی ہے، جن کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہے، جن کی زبان پر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات کو اللہ اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کا نہیں بنتا، جو دنیا کا بنتا ہے، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے، اللہ نہ اسے دین دیتا ہے نہ دنیا دیتا ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزیدی فوجیوں کو یہی بات بتائی کہ تم نے جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے اتنا سب کچھ کیا، وہ دولت بھی نہیں ملی، وہ ٹھکریاں بن گئی، مٹی کے ٹھکریاں بن گئی، اور وہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اور اس کے بعد یہ قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا دمشق پہنچا جہاں یزید کا دربار لگایا ہوا تھا، یزید نے اپنا تخت اپنے دربار پر لگا کر سارے لوگوں میں عام کر دیا کہ آج امام حسین کا سر میرے دربار میں آ رہا ہے، تم سب آ کر جمع ہو جانا۔ سارا شہر یزید کے دربار میں جمع ہوا، اور یزیدی فوج یزید کے سامنے بیٹھ کر وہ میدان کربلا کے ظلم کی داستان کو بیان کر رہی تھی۔ ایک ایک شخص اپنے اپنے ظلم کی داستان کو بیان کر رہا تھا، یزید اس کو سن کر بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ اس ظالم نے جب امام حسین کا سر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے اس چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو مارنے لگا۔ ابن زیاد نے جو حرکت کی وہی حرکت یزید نے بھی کی، اور اس نے امام حسین کے ہونٹوں کو اور آپ کے مبارک دانتوں کو یزید اپنی چھڑی سے مارتا جاتا تھا، اور کہتا جاتا تھا کہ جنگ بدر میں اس کے بزرگوں کو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر جنگ بدر میں جو میرے بزرگ قتل ہوئے، اگر آج وہ زندہ ہوتے، میں انہیں بتا دیتا کہ میں نے ان کے قتل کا بدلہ نواسۂ رسول کو شہید کر کے لے لیا ہے۔ حضور نے میرے خاندان کے بڑے لوگوں کو قتل کیا، وہ کافر تھے، یزید کے دادا پر دادا یہ سارے کافر تھے جو جنگ بدر میں آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو جنگ کی اس میں وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے امام حسین کا سر سامنے رکھ کر، امام حسین کے سر کو چھڑی مار کر، امام حسین کے ہونٹوں کو چھڑی مار کر کہتا ہے اگر میرے بزرگ آج زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ لے لیا۔ کیسے لیا؟ میں نے نبی کے نواسے کو شہید کر کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اب جب یہ ساری حرکتیں ہو رہی تھی، ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو برزہ اسلمی۔ حضرت ابو برزہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا اے بدبخت یزید، اپنی چھڑی کو حسین کے ہونٹوں سے ہٹا دے، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن ہونٹوں کو چومتے تھے تو آج ظالم ان ہونٹوں پر اپنی چھڑی مار رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اپنی چھڑی کو امام حسین کے ہونٹوں سے ہٹا دیا۔ اب اس کے دربار میں ایک شخص روم سے آیا ہوا تھا، روم کا ایک سفیر تھا، وہ آ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک یزید کے سپاہی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یزید کے سامنے یہ سر لا کر رکھا گیا، یزید اس کو مار رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، یہ سر کس کا ہے اور کیوں اس طرح کا یہاں پر کام کیا جا رہا ہے؟ تو یزید کے سپاہی نے کہا کہ یہ جو سر ہے ہمارے رسول کے نواسے کا سر ہے، اور انہوں نے اس سر کو کاٹ کر اپنے سامنے لا کر رکھا ہوا ہے اور اس پر خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ وہ جو عیسائی تھا وہ عیسائی کھڑا ہو گیا اور یزید سے کہنے لگا کہ اے بدبخت یزید، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرتا ہوں، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہوئے تھے اس سواری کا نشان ہمارے پاس محفوظ ہے۔ عیسائی کہتا ہے ہم نے اس ہمارے نبی کے سواری کے نشان کو اپنی ایک عبادت گاہ میں لگا کر رکھا ہے، اور ہر سال جیسے تم کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہو، ہم ہر سال اپنے نبی کی سواری کے پیر کے نشان کی زیارت کو پیدل چل کر جاتے ہیں، پیدل چل کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا یہ حال ہے، ہمارے نبی جس جانور پر بیٹھے اس جانور کے پیر کو اپنی جان سے زیادہ ہم نے سنبھال کر رکھا، اور تمہارے نبی جس حسین کو اپنے کلیجے سے لگاتے تھے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، آج تم نے اس حسین کا سر کاٹ کر اپنے دربار میں لا کر رکھا ہے۔ یہ تمہارے لیے کیسی بے شرمی کی بات ہے، تمہارے لیے کیسی بے حیائی کی بات ہے۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے یزید کے دربار میں۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی تھا، اس یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ نواسے رسول کا سر لا کر یہ سامنے دربار میں رکھا گیا ہے، یہودی کہنے لگا کہ اے بدبخت یزید، میں داؤد علیہ السلام کے اولاد سے ہوں۔ داؤد علیہ السلام، سارے یہودی داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ان کے اولاد میں 70ویں پشت ہوں، 70ویں اولاد ہوں۔ مجھ سے پہلے 70 لوگ گزر گئے اور میں 70ویں اولاد داؤد علیہ السلام کی ہوں، مگر آج بھی یہودی میرا وہی ادب کرتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کا کرتے تھے، جو داؤد علیہ السلام کا اس زمانے میں کرتے تھے، آج بھی میرا وہی ادب کرتے ہیں، کیونکہ میں ان کے اولاد سے ہوں، ان کے خاندان سے ہوں۔ لیکن اس یہودی کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج تک یہودی میرا یہ ادب کرتے ہیں، میرے داؤد علیہ السلام کے امتی میرا اتنا ادب کرتے ہیں، اور تمہارے نبی کو دنیا سے پردہ ہوئے 50 سال بھی نہیں گزرے، بس چند سال گزرے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تم نے اپنے نبی کے اولاد کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا، ان کے سر کو کاٹ کر اپنے دربار میں رکھے ہوئے ہو اور فخر کر رہے ہو، جشن منا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو۔ یہ یزید کے لیے اتنی بدبختی کی بات تھی، یہ بے شرمی اور بے حیائی کی بات تھی، لیکن اس کو کیا تھا، وہ دولت کے نشے میں، حکومت اور اقتدار کے نشے میں وہ اندھا ہو چکا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو نہ نواسے رسول کی عظمت نظر آ رہی تھی، نہ نواسے رسول کا ادب نظر آ رہا تھا، نہ امام حسین کا مقام نظر آ رہا تھا، نہ خواتین اہل بیت کا درجہ اور رتبہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ یہاں پر یہ تمام حالات ہوتے جا رہے تھے، اور آگے جو معاملہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدبخت یزید نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو دمشق میں 3 دنوں تک گھمایا جائے۔ ملک شام دمشق جو مقام ہے، یزید کے حکم پر امام حسین کے سر کو لے کر دمشق کے بازاروں میں 3 دن تک گھماتے رہے۔ 3 دن تک سر حسین کو لے کر وہ گھومتے رہے اور تمام بازاروں میں اعلان کرتے رہے کہ جس نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی اس کا وہی حشر ہوگا جو حسین کا حشر ہوا ہے، جو حسین کے بھائیوں کا حشر ہوا ہے، جو حسین کے اولاد کا حشر ہوا ہے، وہی اس کا بھی انجام ہوگا جو یزید کے خلاف آواز اٹھائے گا۔
اتنا بدبخت ہے یزید کہ جس نے امام حسین کا سر 3 دنوں تک دمشق کے بازاروں میں گھماتا رہا، اس سر کو لے کر بے ادبی اور بے احترامی کے ساتھ گھومتے رہے، اور پھر جب 3 دن مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد وہ اس نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور یزید کے خلاف لوگ تلوار اٹھا چکے ہیں اور اس کی بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے خواتین اہل بیت کے پاس آ کر امام زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ اے زین العابدین، اب جو خواتین رہ گئی ہیں ان خواتین کو میں یہاں سے مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ رہنا، اور ایک شخص نعمان بن بشیر کو میں تمہاری حفاظت کے لیے ایک ساتھ میں رکھتا ہوں، وہ ایک فوج لے کر چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حفاظت کے ساتھ تمہیں مدینہ پہنچائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا گیا اور یزید نے کہا کہ خواتین اہل بیت کو اپنے ساتھ لے لو اور یہاں دمشق سے انہیں مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ پہنچاؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شخص یزید کے پاس وہاں پر یہ خادم تھے، یزید نے گورنر بنایا تھا مدینہ کا، اور پھر بعد میں ان سے عہدہ چھین لیا، کوفہ کا گورنر بنایا تھا، پھر بعد میں ان سے عہدہ تو چھین لیا، مگر یہ جو شخص تھا یزید کی حکومت میں یہ گورنر رہنے کے باوجود آل رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا تھا۔ نعمان بن بشیر اس نے بڑی ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ خواتین اہل بیت کو دمشق سے لے کر جب یہ مدینہ کی طرف نکلے، ان کا جو سلوک تھا، ان کا جو ادب احترام تھا، اس ادب اور احترام کو دیکھ کر خواتین اہل بیت کے پاس جو زیورات تھے تمام سونے کے زیورات نکال کر انہوں نے جمع کیے اور لے جا کر نعمان بن بشیر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، سفر میں ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں تھوڑی تکلیف ہونے نہیں دی، آج ہم اس خدمت کا بدلہ تمہیں دے رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے واپس کر دیا، کہا کہ دنیاوی فائدے کے لیے میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، میں نے خدمت اس لیے کی ہے تاکہ قیامت کے دن حضور میری شفاعت فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، اللہ اس کے رسول راضی ہو، اس مقصد کے لیے میں نے آپ کی خدمت کی ہے، یہ مال اپنے پاس رکھ دو، یہ سونا چاندی آپ اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا نیک سیرت اور اتنا نیک اخلاق حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر خواتین اہل بیت نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ ہمیں یہاں سے لے جا رہے ہیں، یہاں سے جب ہم دمشق سے سیریا سے مدینہ جا رہے ہیں تو کربلا کے راستے سے ہمیں لے کر جانا، تاکہ ہم دیکھیں جب ہم 11 محرم کی صبح کو کربلا سے نکلے تھے، ہم تمام کے ہمارے ساتھیوں کی لاشیں، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بیٹوں کی لاشیں بغیر کفن دفن کے پڑی تھیں، کیا کسی نے دفن بھی کیا ہے یا اسی حالت میں ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کسی نے نہیں کیا تو ہم جاتے جاتے انہیں دفن کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ نعمان بن بشیر نے ان کی بات مان لی۔ جب یہ دمشق سے نکلے، دمشق سے نکلتے نکلتے کربلا کے راستے سے جب آ رہے تھے، میدان کربلا میں اس قافلے کو لے جا کر رکا دیا گیا۔ جب میدان کربلا میں جا کر رکے تو دیکھا کہ تمام کے تمام جتنے امام حسین کے ساتھی تھے، 72 ساتھی، اور امام حسین کے جسم مبارک کو دوسرے دن کربلا کے دوسرے دن قریب میں قبیلہ بنو اسد تھا، قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے اور تمام شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر دیا۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کربلا کی سرزمین پر اپنا قدم رکھتی ہیں، آپ نے کربلا کی سرزمین کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اے خواتین، اے امام زین العابدین، یاد کرو کہ یہ کیا منظر تھا جب کربلا میں گئے۔ سفر کی 20 تاریخ تھی، جب کربلا سے نکلے 11 محرم تھا، 40 دن ہو چکے تھے۔ 40 دن کے بعد پھر واپس سفر کی 20 تاریخ کو سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ ام رباب، حضرت سیدہ شہر بانو، تمام خواتین امام زین العابدین سارے کے سارے 40 دن کے بعد کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، جو 40 دن پہلے واقعہ ہوا وہ سارے زخم تازہ ہونے لگ گئے۔ سیدہ زینب اپنے تمام خاندان کے خواتین سے کہتی کہ یاد کرو یہی وہ سرزمین ہے جہاں 3 دن ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں 3 دن بھوکا رکھ کر میرے بیٹوں کے گلوں کو کاٹا گیا، 3 دن پیاسا رکھ کر حسین کے گلے کو کاٹا گیا۔ ایک جگہ کا اشارہ کرتی فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھے تھے، ایک دوسری جگہ کا اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ڈیرے ڈالے گئے تھے، اور ایک تیسری جگہ اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں
حسین کا جسم پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک جگہ اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک جگہ اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر لگا ہوا تھا۔ پھر ایک جگہ اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں امام قاسم کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچلا گیا تھا۔ پھر ایک جگہ اشارہ کر کے فرماتی یہ وہ جگہ ہے جہاں امام قاسم کے جسم مبارک پر تیروں کو چھنی کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سے کربلا کا جو ایک ایک منظر تھا سب کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور اتنا روئی خواتین اہل بیت، اتنا روئی کہ ساری رات اپنے شہیدوں کی لاشوں پر بیٹھ کر ساری رات وہیں پر روتے ہوئے گزارتی ہے۔ یہ 40ویں کی رات تھی، اور اس رات تمام خواتین اہل بیت نے تمام شہیدوں کے قبروں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کیا، اور ساری رات بس اس غم کو یاد کرتی جاتی اور روتی جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتی جاتی۔ جب 40ویں کی رات مکمل ہو گئی، صبح ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اب ہمیں سیدھے مدینے کے راستے پر لے کر جاؤ۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے تقریباً 8 سے 9 مہینے ہو گئے تھے۔ جب حج کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج ذی الحجہ کے دن آپ وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور جب واپس آ رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ، 1 سال 1 مہینہ اور 2 مہینے ہو چکے تھے، 14 مہینے کے بعد اب مدینہ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اور جب مدینہ آ رہے تھے، مدینہ کے لوگوں کو پہلے خبر ہو چکی کہ یہ قافلہ آ رہا ہے۔ اب قافلہ آ رہا ہے، تمام لوگ مدینہ سے باہر آ کر قافلے کے انتظار میں کھڑے ہو گئے اور ان سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ بھی اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ کے باہر آ کر انتظار کرتے ہوئے کھڑی ہوتی ہیں۔ تمام خواتین اہل بیت، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب قافلہ آپ کا مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ کی سرزمین کو جیسے ہی دور سے دیکھ لیا، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے تنہا نہیں تھے۔ جب مدینہ سے نکلے تھے سارے قافلے بھرے ہوئے تھے، اونٹ بھرے ہوئے تھے، سامان بھرے ہوئے تھے۔ جب واپس مدینہ آ رہے ہیں، اونٹ خالی ہے، سامان خالی ہے، اور کوئی جو گئے وقت میں سارے لوگ تھے جب واپس یہاں آ رہے ہیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نہ امام حسین نظر آ رہے ہیں، نہ عم محمد نظر آ رہے ہیں، نہ قاسم نظر آ رہے ہیں، نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں، نہ علی اصغر نظر آ رہے ہیں۔ تو جب یہ منظر دیکھا، مدینہ نظر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ نظر آیا، فاطمہ الزہرا کا گنبد نظر آیا، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام خواتین اہل بیت نے سب کو سواریوں سے نیچے اتارا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت برسائے جنہوں نے آل رسول کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جن ظالموں نے اولاد رسول کو شہید کیا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب تک صبر کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ جیسے ہی آپ نے اپنے خاندان کے خواتین کو دیکھا اور مدینہ کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے اتنے آنسو بہائے، اتنا آپ نے رویا کہ رو کر آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہیں۔ خواتین اہل بیت کو اٹھایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی خواتین نے اٹھایا، کہا کہ اے زینب چلو پہلے گھر چلتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم پہلے گھر نہیں جائیں گے، کیونکہ ابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جیسے ہی مدینہ تم پہنچو تو سب سے پہلے گنبد خضرا میں حاضری دینا، حضور کی بارگاہ میں سلام میرا پہنچانا، اور پھر امی جان فاطمہ الزہرا کے روضے پر حاضر ہو کر میرا سلام پہنچانا، اس کے بعد اپنے گھر میں جانا۔ امام حسین نے آخری نصیحت کی تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں حاضر ہونا ہے، حضور کے روضے پر حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر سلام پہنچانا ہے۔ تمام خواتین اہل بیت امام زین العابدین کے ساتھ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا روضہ اقدس دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے۔ اب تک آپ نے جو صبر کا دامن تھاما ہوا تھا، روضہ رسول کو دیکھ کر صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو میرے
میرے والد اور آپ کے نواسہ حسین کا سلام ہو۔ سلام پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ نے جس کو پھولوں کی طرح جس حسین کے جسم کو سونگا تھا، جس حسین کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، جس حسین کو آپ نے کاندھوں پر سوار کیا تھا، اس حسین کا جسم کربلا کی مٹی میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین حضور کے روضے پر عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ جس حسین کے پیشانی کو چومتے تھے، ظالموں نے اس پیشانی پر تیر مار دیے اور کہا کہ آقا آپ جس حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کے سینے سے ٹھنڈک ملتی ہے، ظالموں نے اس سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے اس کو کچل دیا اور سینہ حسین پر تیروں کی بارش فرما دی، نیزوں کی بارش فرما دی، تلواروں کی بارش فرما دی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھا ایک ایک حال حضور کی بارگاہ میں بیان کرنے لگ گئی، اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا تھا، جو ظلم کیا گیا تھا، عرض کرنے لگی کہ آقا آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ عرض کیا کہ سیدہ سکینہ کے کانوں سے ظالموں نے ایسی ان کی بالیوں کو چھینا کہ سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے اور خون بہنے لگا، سیدہ سکینہ کے کانوں کو زخمی کر دیا گیا۔ ارے وہ حسین کی شہزادی کہ جس کو امام حسین کبھی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دیتے تھے، ظالموں نے اتنا بدترین سلوک کیا کہ انہیں بے پردہ کر کے کربلا کی سرزمین سے کوفہ لے جایا گیا اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا، سرے بازار اعلان کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں، نہ سر پر چادریں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی چیز رکھنے کو ہے، اور بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، اساسیوں سے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم کربلا کی سرزمین پر کیا گیا۔ آسمان نے آج تک کبھی وہ منظر نہیں دیکھا جو کربلا 10 محرم کے وقت میں یزیدی فوج نے جو منظر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر کئی ساری جنگیں دین اور اسلام کے لیے ہوئی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر کسی جنگ میں وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں نہیں آئی جو امام حسین کو کربلا میں آئی ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لے، اسلامی تاریخ گواہ ہے، ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، مگر ان ہزاروں جنگوں میں وہ تکالیف نہیں آئے، وہ مصیبتیں نہیں آئی جو صرف ایک جنگ کربلا میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ان کی آزمائش فرمائی۔ جب کربلا کی سرزمین سے ایک قافلہ مدینہ آیا، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد فاطمۃ الزہرا کے روضے پر گئے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اب یہ یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، گھر سے نکل کر 1 سال 2 مہینے ہو گئے۔ اب یہ 1 سال 2 مہینے کا جو سفر گزرا، یہ کیا سفر تھا، ڈر، گھبراہٹ، خوف، ایک طرف یزید کی طرف سے ہر طرح کا دباؤ ہوتا تھا اور ہر طرح سے تکالیف دیے گئے، انہیں گھروں سے نکالا گیا، سفر کرنے پر مجبور کیا گیا، ساتھ میں بچوں کو لے کر۔ آج کوئی شخص 1 دن 2 دن سفر کر لے، 2-3 دن کا سفر کرنے کے بعد وہ انسان تھک جاتا ہے اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے پھر وہ کئی دنوں تک آرام کرتا ہے۔ اب یہاں خواتین اہل بیت کا کیا حال ہے، امام زین العابدین بیمار کا کیا حال ہے۔ 1 دن 2 دن کا سفر نہیں ہے، 1 سال 2 مہینے کا سفر ہے۔ اور کیسا سفر ہے، اس زمانے کا سفر کہ اونٹوں پر قافلوں کے ساتھ جایا جاتا تھا اور ایک ریگستان میں چل کر جا رہے ہیں، جنگلات سے گزر کر جا رہے ہیں اور تپتی ہوئی ریگستان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، نہ کھانے کی سہولت ہے، نہ رہنے کی سہولت ہے، نہ کہیں رکنے کی سہولت ہے۔ اتنی تکالیف، اتنی مشکلات 1 دن 2 دن کی نہیں ہے بلکہ مکمل 1 سال تکلیفیں ہیں۔ اور اس کے باوجود اپنے خاندان کے سروں کو کٹتا ہوا دیکھنا، اپنی اولاد کے سروں کو کٹتا ہوا دیکھنا، شہید ہوتا ہوا دیکھنا، بھوکے پیاسے رہنا، یہ کیا تکالیف ہے، یہ کیا مشکلات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت ترین امتحان لیا آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ۔ اب یہاں تمام واقعہ پیش آ رہا تھا، اب یہ ساری چیزیں یہاں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تو کربلا کی سرزمین پر محفوظ تھا، لیکن آپ کا جو سر انور ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور، یہ مصر کی سرزمین پر دفن کیا گیا۔ آپ کا جسم مبارک کربلا کی سرزمین میں اور آپ کا سر مبارک مصر کی سرزمین میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ سر حسین کو لے کر
تم دمشق کے بازاروں میں گھومتے رہو۔ جب یہ دمشق کے بازاروں سے گھومتے ہوئے دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے اسقلان، یہ سیریا کے علاقوں میں ایک علاقہ اسقلان ہے، جب یہ وہاں پر پہنچے یزید کے ظالم سپاہی، تو اسقلان کا جو بادشاہ تھا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے لیا اور لے کر اسقلان کی اپنی سرزمین میں اس نے دفن کر دیا۔ اور اس دفن کے 500 سال گزر گئے، انگریزوں کی حکومت آئی سیریا پر، تو اس وقت میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا نام صالح ہے، اس نے انگریزی حکومت سے کہا تمہیں 30,000 دینار دیتا ہوں، تمہاری سرزمین میں نواسہ رسول کا سر دفن ہے، وہ سر ہمارے حوالے کر دینا، اس کے بدلے میں 30,000 دینار ہم سے لے لینا۔ انگریزی حکومت نے اجازت دے دی۔ صالح نامی مصر کا بادشاہ یہ 539 ہجری میں یعنی 550 ہجری میں یہ مصر سے یہ سیدھے اسقلان سیریا آتا ہے، اور وہاں آ کر جس سرزمین میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 500 سال پہلے دفن کیا گیا تھا، وہاں سے مٹی ہٹائی جاتی ہے اور سر مبارک کو زمین سے جب باہر نکالا جاتا ہے تو 500 سال کے بعد بھی امام حسین کے سر مبارک سے خون کے خطرات نیچے گر رہے تھے۔ اس وقت بھی خون تازہ تھا، 500 سال ہو چکے تھے شہادت کو، اور اس بادشاہ صالح نے اپنے تمام جوتے چھوڑ دیے، وہ پیدل امام حسین کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر وہ سیریا سے پیدل چلتا ہوا وہ سیدھے مصر آیا، اور مصر آ کر مصر کی سرزمین پر اس نے ایک پاکیزہ سرزمین پر مشک و عنبر کی خوشبو اس نے ایک نیچے رکھ دی، اور امام حسین کا سر اس نے ایک زمین پر رکھا، اور اس کے اوپر اس نے امام حسین کے مشہد کے نام سے ایک مزار بنا دی۔ حضرت شہاب الدین شیخ شہاب الدین بن حنفی فرماتے ہیں آپ زیارت کے لیے وہاں گئے اور جا کر امام حسین کے سر مبارک کی مزار کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کیا سر حسین کیا یہیں پر ہے یا کسی دوسرے مقام پر ہے؟ اتنے میں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ جیسے نیند کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی مزار سے وہ باہر نکلتا ہے اور سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سر حسین کی زیارت کے لیے 2 لوگ آئے تھے اور ان دونوں نے زیارت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر دعا فرمائی، عرض کیا اللہم تقبلہما، عرض کیا کہ مولا جس نے سر حسین کی زیارت کی ہے ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے، ان کی زیارت کو قبول فرما دے۔ حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت شیخ شہاب الدین اطلبی حنفی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ سر حسین کسی دوسرے مقام پر نہیں ہے، سر حسین مصر کی سرزمین پر ہی ہے۔ حضرت شیخ خلیل ابو الحسن تمارسی فرماتے ہیں آپ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ مصر کو جبھی بھی جاتے امام حسین کے سر مبارک کی مزار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر وہاں پر سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کہ سلام ہو آپ پر اے نواسہ رسول۔ جب یہ سلام کرتے تو سلام ختم ہونے سے پہلے امام حسین کے سر سے جواب آ جاتا تھا، سر حسین سے جواب آتا وعلیکم السلام یا ابو الحسن، کہ تم پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، یہ سر حسین سے آواز آتی تھی۔ حضرت شیخ ابو الحسن تمارسی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا اور جا کر میں نے سر حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، لیکن سلام کیا جواب نہیں آیا، واپس لوٹ کر آ گئے۔ دوسرے دن گئے اور پھر جا کر سلام عرض کیا تو فرماتے ہیں دوسرے دن جواب آیا، تو حضرت شیخ ابو الحسن تمارسی نے فرمایا کہ حضور کل آ کر میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آج آپ کے سر مبارک سے جواب آ رہا ہے، کل جواب کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کل جس وقت میں تم آ کر مجھے سلام کر رہے تھے اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضور سے کچھ باتیں کر رہا تھا، اور حضور سے باتیں کرتے ہوئے میں اگر حضور کی باتوں کو چھوڑ کر تمہارے سلام کا جواب دیتا تو بارگاہ رسول کی بے ادبی ہو جاتی، اسی لیے جب میں حاضر خدمت ہوا حضور کے تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش رہا، آج حضور کی بارگاہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں، اسی لیے تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے سر مبارک کو کیا شان عطا فرمائی کہ جب امام حسین کا سر مبارک مصر کے بازاروں سے لے کر جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص امام حسین کے سر کے پاس قرآن کی آیت پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ آیت کیا تھی؟
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15ویں پارے میں سورہ کہف کا ذکر فرمایا اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اصحاب کہف یہ 8 لوگ تھے، یہ 8 لوگ کافر بادشاہ کے ڈر سے یہ اپنی قوم سے نکلے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے انہیں نیند عطا فرما دی۔ 300 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے، 300 سال کے بعد زندہ اٹھے۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں ذکر کیا اور کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رب نے فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے تمام واقعوں میں یہ واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ جب ایک بوڑھا شخص امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر لے کر جا رہے تھے یزیدی سپاہی، یہ آیت پڑھتا ہوا گیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ امام حسین کے سر سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ امام حسین کے سر سے آواز آتی ہے اے قرآن کی آیت پڑھنے والے، سورہ کہف کو عجیب کہنے والے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ عجیب نہیں ہے، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پر میرا قرآن پڑھنا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب واقعہ امام حسین فرماتے ہیں میرا واقعہ ہے۔ وہ کیسے کہ اصحاب کہف جو لوگ تھے وہ کافر بادشاہ کے ڈر سے اپنی بستی چھوڑ دیے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیے، لیکن امام حسین نے اپنا گھر جو چھوڑا، مدینہ جو چھوڑا، کافر کے ڈر سے نہیں چھوڑا بلکہ ایسی قوم سے چھوڑا جو آپ کے نبی کے امتی تھے، جو آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے نانا کی بتائی ہوئی نماز پڑھنے والے، آپ کے نانا پر اترے ہوئے قرآن کو پڑھنے والے، آپ کے نانا پر نماز میں سلام پڑھنے والے، ایسے لوگوں کے ڈر سے آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا وطن چھوڑا تھا، مدینہ چھوڑا تھا۔ اور اصحاب کہف یہ تو عام لوگ تھے، یہ عام لوگ تھے، اللہ نے انہیں بعد میں ولایت عطا فرمائی۔ امام حسین عام لوگ نہیں تھے۔ امام حسین کون تھے؟ یہ اولاد رسول تھے۔ حضور نے اپنا بیٹا ہونے کا لقب عطا فرمایا تھا۔ جب حضور جس کو اپنا بیٹا کہے اور اپنے نبی کے بیٹے کے سر کو کاٹنا اور نیزے پر چڑھانا، یہ یقیناً اتنا عجیب واقعہ ہے، ایسا عجیب واقعہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا، 1,24,000 انبیاء آئے، ہر نبی کو اللہ نے آزمایا، ان کے اولاد کو بھی آزمایا، لیکن کسی نبی کی اولاد کو وہ تکلیف نہیں دی گئی جو امام حسین کو دی گئی۔ کسی نبی کی اولاد کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا امام حسین کو ستایا گیا۔ کسی نبی کی اولاد کو اتنا بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا جتنا امام حسین اور ان کی اولاد کو رکھا گیا ہے۔ تمام 1,24,000 انبیاء کی تمام اولادیں اور ان پر جو مصیبتیں آئی وہ ساری مصیبتوں کو بھی جمع کر لیں تو امام حسین کی ایک تکلیف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی تکالیف کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے برداشت کی ہے۔ اور یہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے یہ 300 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوئے، جب زندہ ہو کر یہ باتیں کرنے لگے تو ان کے اندر جان تھی اور ان کے سر ان کے جسم سے لگے ہوئے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے کئی دنوں تک آپ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے رہے، جسم کہیں اور ہے اور آپ کا سر نیزے پر ہے لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ یقیناً ایک عجیب واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب مصر میں لایا گیا تو ایک شخص جس کا نام سلطان ملک ناصر ہے، اس بادشاہ کو آ کر خبر دی گئی کہ ایک آپ کے محل میں ایسا شخص ہے جس کو خزانہ کہاں ہے معلوم ہے، وہ بتاتا نہیں۔ بادشاہ نے بلا کر اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یقیناً اس بات کی خبر نہیں ہے کہ محل میں خزانہ کہاں ہے، لیکن لوگوں نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، لوگوں نے الزام لگایا ہے، مجھے سچ میں معلوم نہیں کہ خزانہ کہاں ہے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ اس زمانے میں ایک سزا ہوتی تھی کہ ایک بہت ہی سخت ترین جنگل کے زہریلے کیڑے ہوتے تھے، ان کیڑوں کو سر پر رکھ کر باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ اتنے زہریلے ہوتے کہ تھوڑی دیر میں سر کی جلد کو پھاڑ دیتے، سر کی ساری کھال کو پھاڑ دیتے اور دماغ تک بھیجے تک وہ پہنچ جاتے، اور اس سے اتنی تکلیف ہوتی کہ جو بھی مجرم ہوتا وہ فوراً اس سزا کو دیکھ کر اپنا جرم قبول کر لیتا۔ اس سزا کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر میں وہ مر جاتا تھا۔
اس شخص کو بلایا گیا، اسے کہا گیا کہ بتاؤ خزانہ محل میں کہاں ہے، اگر تم کہہ دو گے تمہیں یہ سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ تمہارے سر پر ہم زہریلے کیڑے رکھ کر باندھ دیں گے اور وہ کیڑے تمہارے سر کو پھاڑیں گے اور وہ تمہارے بھیجے تک جا پہنچیں گے۔ اس نے کہا کہ سچ میں مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے۔ بادشاہ نے سزا کا حکم دے دیا تو خادموں نے وہی کیڑے لا کر اس کے سر میں ڈالے اور اس کو باندھ دیا، باندھ کر کافی دیر چھوڑ دیا گیا، مگر اس کے سر پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نہ سر کی جلد پھٹ رہی تھی، نہ تکلیف یا عذاب سے وہ چیخ رہا تھا، نہ چلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کیڑے ڈالے گئے، باندھ دیے گئے، کچھ نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ بھی اس سے سخت ترین اور زیادہ کیڑے سر پر ڈالے گئے، باندھ دیے گئے تاکہ کیڑے اس کے سر کی جلد کو پھاڑ دے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ کیا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ آخر اس کو بلایا، بادشاہ نے پوچھا کہ آج تک جتنے لوگوں کو بھی ہم نے کیڑے ڈالے ہیں وہ یا تو مر گیا یا چیخ کر چلا کر اس نے اپنے جرم کو قبول لیا، لیکن تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ تیرے سر پر آ رہے ہیں؟ نہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے، نہ تیرے سر کی جلد پھٹ رہی ہے؟ اس نے کہا دراصل واقعہ یہ ہے کہ جب سر حسین کو مصر میں لایا گیا تھا، ایک مرتبہ میں نے محبت سے، ادب اور عقیدت سے سر حسین کو اپنے سر پر اٹھایا تھا۔ جس دن سے امام حسین کا سر پر اٹھایا، اس دن سے میرے سر پر تم جو بھی عذاب دو، اس عذاب کا اثر میرے جسم پر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سر حسین کے اٹھانے کی برکت ہے، سر حسین کے ادب کی برکت ہے کہ جیسی بھی سزا اس کو دی جا رہی ہے مگر سزا کا اثر نہ سر پر ہو رہا ہے نہ جسم پر ہو رہا ہے۔ عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے۔ اللہ والوں کی عقیدت اور محبتیں یہ جب بندے میں پیدا ہو جاتی ہے اس کی دنیا آخرت دونوں بدل جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مصر کی سرزمین پر دفن کیا گیا، آپ کا جسم مبارک کربلا کی سرزمین پر دفن کیا گیا۔ اب یزید جو بدبخت تھا، اس کا ظلم اور اس کی مکاری اور اس کے گناہ یہیں پر نہیں رکے۔ اس ظالم نے اب اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں ایسی اس نے بے ادبی کی، سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ کی ایسی بے حرمتی، ایسی بے ادبی کہ جس کو سن کر روح کانپ جائے۔ سرزمین مدینہ کا وہ اس نے بے ادبی کی اور اتنی گستاخیاں کی کہ جس کو سن کر بھی روح انسان کی طرف جائے۔ انشاءاللہ بروز اتوار بعد مغرب کے آگے کے جو واقعات ہے، آگے کے جو حالات ہے، وہ اتوار کے دن بعد مغرب اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں سے یزید کا اور اس کے کئی سارے گناہ ہے، اس کے گناہ اور اس کی تمام کردار، اس کے اخلاق اور اس نے کیا کیا کیا، مکہ میں کیا کیا، شہادت کے بعد اس کا ظلم مدینہ والوں پر کیا ہوا، اور پھر شہادت کے بعد اس نے کیا کیا چیزیں اسلام میں بدلنا چاہا، کیا کیا چیزیں اسلام حرام چیزوں کو حلال کرنا چاہا، یہ ساری باتیں، یہ تمام واقعات ہے۔ انشاءاللہ بروز اتوار بعد مغرب کے وہ تمام واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ آپ اتوار کے دن ضرور مغرب میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آگے کے کئی ساری چیزیں جہاں آج تقریر روکی گئی ہے، یہیں سے اتوار کے دن مغرب کے بعد کربلا کا واقعہ اور آگے یہاں سے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی محبت اور عقیدت مولا ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور خالق کائنات ہم تمام کو قیامت کے دن شہدائے کرب و بلا کی شفاعت نصیب فرمائے، آل رسول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے، الہ العالمین اہل بیت کے صدقے میں مولا ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، آل رسول کے صدقے میں مولا ہم تمام کی زندگیوں میں کامیابی عطا فرما، مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں تہجد کا پابند بنا دے، الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، مولا آخری سانس تک زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، حلال رزق ہمیں عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قیامت کے دن حضور کی شفاعت ہمیں عطا فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، امام حسن امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرما، باری تعالیٰ فخر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری، بے بسی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما۔
فرما، ہر مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے مولا، ہر مومن کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ہر مومن کو مولا ظالموں کے اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا جن مومنین کے گھر توڑے جا رہے ہیں مولا، غیب سے مولا ان کے مکانات کا انتظام فرما دے۔ مولا جن مسلمانوں کے دکانوں کو توڑا جا رہا ہے مولا، غیب سے ان کی روزی کا انتظام فرما دے۔ مولا جہاں کہیں ظالم مولا اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مولا، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مولا اسلام اور مسلمان کا نام سن کر مولا جنہیں مارا جا رہا ہے، جن کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، جن مسلمانوں کی ان کے دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے مولا، ہر طرف ملک میں مولا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں مولا، امام حسین کے صدقے میں مولا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرما مولا، ہم تمام کو ایک رحم دل بادشاہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان ظالموں کی حکومت کو نیست و نابود فرما دے مولا، اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، اولیاء کی بارگاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کے گھر کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما، امام حسین کے وسیلے سے قبول فرما مولا، خواتین اہل بیت پر جو ظلم کیا گیا اس ظلم کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، حسین کے جسم سے گرنے والے خون کے قطرات کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہماری دعا کو قبول فرما، علی اکبر کے سینے سے نکلنے والے اس بھالے کا واسطہ دیتے ہیں مولا، ہماری دعا کو قبول فرما، علی اصغر کے حلق میں تیر چلنے والے تیر کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔